گناہ کبیرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. کون کون سے گناہ کبیرہ ہوتے؟ ایک ایک کی نشاندہی فرمائی. بڑے غور سے سنیے گا، ایک دم فہرست مکمل ہو جائے گی. جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اس کو نہ کرنا گناہ کبیرہ. جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے اس کو نہ کرنا گناہ کبیرہ. نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا گناہ کبیرہ، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ. جتنے فرائض ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے واجبات ہیں ان سب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنی سنت مؤکدہ ہیں ان سب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ. سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ کے بارے میں پڑھ لیں ثواب، نہ پڑھے گناہ نہیں. جتنی حرام چیزیں ہیں سب کی سب گناہ کبیرہ. جس چیز سے اللہ نے منع کیا سب گناہ کبیرہ. غیبت کرنا گناہ کبیرہ، چغل خوری کرنا گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، تہمت لگانا گناہ کبیرہ، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ، بندوں کے جتنے حق ہیں ان کو ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ. یہ گناہ کبیرہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور جو بغیر توبہ کے باقی سب گناہ صغیرہ، چھوٹی موٹی غلطی گناہ صغیرہ. اور گناہ صغیرہ کو اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ اللہ نے سینکڑوں راستے رکھے. ابھی آپ وضو کر کے تشریف لائے، آئندہ جب وضو کیجیے گا تو یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، جامع ترمذی کی بالکل ابتدائی دوسرے باب کی حدیث ہے. آئندہ وضو کرتے وقت وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب یہ بندہ چہرہ دھوتا ہے اس کے آنکھوں اور زبان منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب یہ بندہ سر پہ مسح کرتا ہے اس کے سر کے ذہنی دماغی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب یہ انسان پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حدیث کے آخر میں جملہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. یہ ابھی آپ نے صرف وضو کیا ہے. آئندہ سوچئے گا وضو کرتے وقت کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. سارے گناہ دھل گئے. اور تمام محدثین نے لکھا کہ یہ گناہ صغیرہ مراد ہے. یہ گناہ صغیرہ جو بغیر توبہ کے معاف ہوتے ہیں. آپ تشریف لائے جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم وہ حدیث کہ ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے. اس طرح اللہ نے انسان کے ساتھ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں گناہ صغیرہ کو دھونے کے لیے. اتنی واشنگ مشینیں لگائی، گناہ دھل رہے خود بخود. اور جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اس میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ گناہ کبیرہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. بندوں کا حق، بیوی کا نان نفقہ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اسی طرح دوسروں کے حقوق جو کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، ادھار لیا، کسی کے پیسے، کسی کی چیزیں لینا دینا، یہ معاملات سارے کے سارے انسان کے ذمے حقوق العباد میں سے ہیں. اور حقوق العباد
توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ تمام مشائخ علماء تشریف فرما ہے، یہاں اساتذہ حدیث شیوخ حدیث تشریف فرما ہے، سب کو یہ بات بہت اچھی طرح تصدیق فرمائیں گے کہ حقوق العباد توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کو معاف کرانے کی، اپنے ذمے سے دور کرنے کی صرف دنیا میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ اس بندے کا حق ادا کر دیجئے، نمبر دو، اس بندے سے آپ معافی مانگ لیجئے۔ تیسری صورت، پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کیجئے، حقوق العباد کے لیے تیسرا راستہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ 10 لاکھ دوسرے کا لے لیا، کھا لیا، لاکھوں روپیہ مار لیا، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یتیموں کا حق کھا لیا، دوسروں کا مال منع حق قبضہ کیا ہوا، دیتے ہی نہیں، اور اس کے بعد حج کرائے، عمرہ کرائے، دھل دھلا کے واپس آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں دھلا یہ بندہ۔ حج اور عمرے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تو دو ہی صورتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا بندے کا حق ادا کر دیجیے یا اس سے معافی مانگ لیجیے۔ تیسری صورت ہے لیکن وہ آخرت میں ہے اور بڑی کڑوی صورت ہے۔ تیسری صورت ہے لیکن وہ آخرت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مل مفلس، مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا تھا جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، جس کے لیس لہ متاع ولا درہم۔ صحابہ نے کہا جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، وہ قلاش ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، کنگال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس نے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، حج عمرے کیے ہوں گے، خوب عبادتیں کی ہوں گی، لیکن آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایک طرف تو خوب نمازیں، خوب روزے، خوب صدقہ اور خیرات، خوب حج اور عمرے، لیکن دوسری طرف حدیث کے الفاظ ہیں، ضرب ھذا وشتم ھذا وسب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا۔ لیکن ان نمازوں کے ساتھ ساتھ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آخرت میں تیسری صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بندے نے دنیا میں ان بندوں کا نہ حق ادا کیا، نہ ان سے معافی مانگی، تو ایسی صورت میں آخرت میں تیسری صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے کے نیک اعمال اٹھا کر اس بندے کو دے دیے جائیں گے اسی بقدر جس بندے کا حق مارا ہوگا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے اٹھا کر دوسرے بندے کو دے دیے جائیں گے آخرت میں۔ اور اگر اس نے نمازیں بھی خوب پڑھی لیکن لوگوں کے حق بھی بڑے مارے، تو ایسی صورت کے اندر اس انسان کے سارے روزے، نمازیں، زکوٰۃ، حج، عمرے سارے چلے گئے دوسروں کے کھاتے میں، اور اس کے پاس نیک اعمال نہ بچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوفناک صورت بتائی، فرمایا پھر اس وقت آخرت میں دوسرے بندے کے جس کا حق مارا اس کے گناہ اٹھا کر اسی بقدر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا قلاش اور مفلس اور کنگال تو یہ ہے کہ ساری زندگی وہ بیچارہ روزے اور نمازیں پڑھتا رہا لیکن دوسری طرف لوگوں کا حق مارتا رہا، آج اس کی ساری نیکیاں دوسرے کو چلی گئیں، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے۔ اللہ ہمیں اس وقت سے بچا لے۔ اپنی زندگی میں دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، میں نے عرض کیا حقوق العباد توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ یتیموں کا مال ناحق کھا کے توبہ اور استغفار سے معافی نہیں ملتی۔ دوسروں کا مال کھا کر، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر یہ انسان حج اور عمرے کر لے، اس کی توبہ اور استغفار نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ حقوق اللہ کے اندر یہ بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔